أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھ اور سکھ زندگی کے دو پرچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مختلف لوگوں کو آزماتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس پہ کوئی آزمائش آئی ہے یہ اس کا امتحان ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ رہنے والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا بچے کا امتحان ہو تو ماں پریشان ہوتی ہے، اسی طرح اگر شوہر بیمار ہوں تو بیوی کے لیے اس میں آزمائش ہے کہ وہ کتنا صبر کرتی ہیں، کتنا اس پہ راضی رہتی ہیں۔ تو گویا کہ ہم سب ہر وقت آزمائشوں کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ مصائب خمسہ کا تذکرہ ہے سورۃ البقرہ میں کہ ان 5 میں سے کسی ایک آزمائش میں اکثر ہی تم رہو گے، تو ان میں سے ایک آزمائش جانوں کا نقصان ہے، اور یہ نقصان کسی قیمت پہ پورا ہوتا نہیں ہے سوائے اس بات پہ کہ بندہ کہے کہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیًا۔ ایسی ہی آزمائش اس وقت ہمارے ایک بڑے ہی قابل احترام بھائی پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں پورا اتارے۔ معروف داعیہ دین طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی کسی قیمت پہ پورا ہوتا نہیں ہے سوائے اس بات پہ کہ بندہ کہے، اور اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے ریئیکٹ کیا۔ اس بات کو ان کے اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنانے کی خاطر چند گزارشات عرض ہیں، جس سے کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمان کا بھائی ہے اس بات کو سامنے رکھنا آسان ہو جائے۔ دوسری بات جو میری آج کی اس چھوٹی سی آڈیو سے آپ کو ملے گی وہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے آگے جھک کر عبادت کرنے کا ہی نام نہیں، گو کہ وہ تو ہے ہی انسانوں کے معاملے میں اچھا گمان رکھنا، اور کوئی ایسی بات جس کا نہ کوئی ثبوت ہو، اور وہ بات ایون جو بظاہر دیکھنے میں آپ کو صحیح بھی لگ رہی ہو، تب تک اس پہ کوئی کمنٹ، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک تہمت کے واقعے میں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تطہیر معاشرہ کا ایک بڑا بنیادی اصول دیا ہے کہ جب بھی کوئی بات سنو تو اس کو زبان در زبان آگے نہ کرو، اور حسن الظن من حسن العبادہ، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ تو جو جاتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے، بعد والوں کو بھی اپنے جانے کی فکر کرنی چاہیے، یعنی جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ کسی بھی بات کا خبر بن جانا، پھر اس خبر کا کہانی بن جانا، پھر آگے سے آگے بڑھانا، یہ ہر دور میں فارغ لوگوں کا کام تو تھا ہی، لیکن آج سوشل میڈیا کے عام ہونے اور پھر اس کے کمرشلائز ہونے نے لوگوں کو یہ تک سوچنے سے دور کر دیا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کا کسی دوسرے کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا اور میری آخرت میں اس کا کیا رول ہوگا، اس سے بھول گئے۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں سے سبق لینے والا بنائے، اور ہم ایک امت کے فرد ہوتے ہوئے اپنے اصل کام کو یاد رکھیں، اور ایسی چیزیں جس سے کسی کی جان، مال یا عزت پہ ہاتھ پڑے اس سے رک جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی بات کی تھی۔ سب سے پہلے مجھے کیسے پتہ چلا اس خبر کا، کسی نے میسج کیا، پھر اس کے بعد ایک سے دو جو آپ تک بھی پہنچتا ہوگا، میرے تک بھی کافی چیزیں آئیں، لیکن یہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے اور ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہم کیا پڑھیں؟ انا للہ، بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
دوسری بات ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہماری بات ان تک نہیں بھی پہنچ رہی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی غم پہنچے تو تعزیت کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کے بچے کے فوتیدگی پہ آپ نے کلمات کہے تھے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. بے شک اللہ ہی کا ہے جو کہ اس نے دیا اور جو لے گیا. ہر چیز ہمارے پاس ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اس لیے چاہیے کہ صبر کریں اور اس پہ اللہ سے اجر کی امید رکھیں. تو یہ ہے وہ تعزیت کی دعا، ہم بھی ان کی فیملی کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس صدمے کا، اس دکھ کا، تکلیف کا اجر دے. مومن کے مومن پر جو حقوق ہیں، اور ایک حدیث میں جو 6 حق آتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی غم میں ہو تو اس کی تعزیت کرنا، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر اگلا کام ہمارا جو اس پہ کرنے کا یہ ہے کہ ایسی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ نے فرمایا کہ کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر تم یہ دعا پڑھو، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دہرا لیجیے ابھی، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس تکلیف سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے بہت ساری مخلوق پہ اللہ نے فوقیت دی، یعنی مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا. حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ تکلیف، کسی تکلیف زدہ کو دیکھ کر یہ دعا کر لے تو اللہ اس کو اس تکلیف سے بچائے گا. تو آپ کے کرنے کا، میرے کرنے کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اگر طارق جمیل صاحب کے نام سے بات کریں تو ان کو سوچ کر ہر باپ اپنے لیے پڑھے کہ اللہ نے ان کو باپ ہونے کے ناطے جو بیٹے کے صدمے سے دوچار کیا اس سے بچا لے. آپ خواتین ہیں، آپ میں جو شادی شدہ ہیں، بچوں والی ہیں، آپ ان کی بیوی کو سوچ کے پڑھ لیں کہ ایک ماں کو اللہ نے جس صدمے میں دیا. تو بہن سوچ کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر لیجیے. خالہ ہیں تو اپنے بھانجوں کا، ان کی خالوں کو سوچ کر کہ اللہ ایک خالہ ہونے کے ناطے مجھے اپنے بھانجے کی ایسی خبر نہ ملے، اللہ مجھے پھپھو ہونے کے ناطے نہ ملے، بہن ہونے کے ناطے اپنے بھائی کی، یا ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کی، اور سو آن. یہ دعا آپ سب مانگیے گا انشاءاللہ، ان کے لیے بھی اور آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوگا. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ اب جو قریت شروع ہو جاتی ہے کہ کیا کیسے کیا ہوا، یہاں میں آپ کو صرف ایک حدیث اگر اللہ کے نبی کی ایز اے پوائنٹر دے دوں کہ مومن دوسرے کے معاملے میں وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایمان کی چیزوں میں ایک چیز ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے. اگر خدا نخواستہ کسی کی بھی ایسی حادثاتی موت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو سوچئے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو تو میں اپنے بارے میں کیا پسند کروں گی. وہ سب آپ بھی کیجیے. اور اس میں سب سے پہلی بات کہ یہ تو جو چلے گئے ان کی باتیں تھی، جو یہاں موجود ہے ان کی باتیں تھی. جو چلا گیا، نمبر 1 حسن زن، من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، یہ دوسرا اصول ہے. مومن ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے. سورۃ حجرات پوری آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ بدگمانیوں سے بچو. تیسری بات ایک حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کو ان کے ظاہر پہ قیاس کرو، بدگمان نہ ہو. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر کسی میں کوئی چیز نظر آئے تو اس کے عذر ڈھونڈو، یہ وجہ ہوگی، یہ ہوگی، اس کی یہ مجبوری، اس کی یہ حالت وہ ہوگی. اور جب 99 کر لو نا جمع تو پھر 100واں عذر کیا کو، میں نہیں اس حقیقت تک پہنچ سکتا جو اس بیچارے کا حال تھا. تو ہمیشہ خوش گمان رہیے. اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا السعید من وعد بغیرہ، عقل مند وہ ہے جو نصیحت دیا گیا اپنی موت سے پہلے دوسرے کے حال. السعید من وعد بغیرہ یعنی تکلیف کسی اور پہ آئی ہے اور آپ اس تکلیف سے خود نصیحت لے لیں کہ موت کبھی بھی آ سکتا ہے. کوئی بندہ اپنے اوپر سے موت کو ٹال نہیں سکتا. پھر اگلی بات جو کچھ لوگوں کے یعنی کمنٹس اور ان چیزوں میں کہ یہ تو اتنے نیک، اتنے بڑے مبلغ، اتنے لاکھوں ان کے سبسکرائبرز ملینز میں ہیں، ان کو یہ تکلیف کیوں آئی ہے.
تو ان سے کوئی تقابل بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے مبلغ داعی دین تھے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور آگے آپ ساری سورۃ نوح اور سورۃ ہود کی آیتیں پڑھ لیں. اللہ نے ایک نبی ہونے کے ناطے، داعی دین ہونے کے ناطے ان کو ایک صدمے سے دوچار کیا. ایک تو بیٹا ڈوبا اور دوسرا کفر پہ ڈوبا. الحمدللہ ادھر ایسی بات تو نہیں ہے نا. اللہ کے ہاں کسی کا زور نہیں چلتا. یہ سبق ہے اس میں آپ کا میرا. ہم تھوڑا سا نیکی کا کوئی کام کر لیں، پڑھنے لگ جائیں، پڑھانے لگ جائیں، کہیں سوشل ورک کریں، کوئی والنٹیئر کریں اور اسی طرح سے فری ولی کچھ کریں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارا اللہ پہ بڑا قبضہ ہو گیا، نعوذ باللہ. اب ہم جو کہیں گے اللہ کرائے گا. یہ لوگوں نے جہاں سے شرک شروع کیا وہ یہیں سے کیا کہ ان بزرگوں ساڑی سندا نہیں تے نہ دی موڑدا نہیں. اسی سے تو شخصیت پرستی محبت میں چلی گئی. تو ایسی چیزوں میں یہ سبق رکھیے کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد. جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور جو دی ہوئی چیزیں ہیں اس سے فائدہ بھی نصیب سے ہی ملتا ہے، اسی کی توفیق ہے. گاڑی کھڑی ہوتی ہے چابی نہیں ملتی، گاڑی کھڑی چابی کھڑی، آپ چلا رہے ہیں تو بیٹری نہیں چل رہی. کیا آپ کے پاس ہر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہو جاتا؟ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، وقت پہ نہیں ملتی، جب وقت ٹل جاتا ہے تو مل جاتی ہے. تو ہمیشہ اس سے یہ سیکھیے کہ کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. پھر اس سے بعد جو اگلی بات ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. جب ایسی کوئی بات آئے اس کو ڈسکشن نہ کرے. یہ ہوا، کیا ہوا، کوئی کہتا ہے قتل ہوا، کوئی کہتا ہے خودکشی ہوئی، کوئی کہتا ہے اچھا ڈپریشن ہے، اچھا وہ تو دوسروں کو اتنی نصیحتیں کرتے ہیں، ان کا بچہ کیسے ڈپریشن میں تھا. نعوذ باللہ. کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی باپ چاہے گا ایسا؟ بیماری صحت ان کے پاس ہے. پھر کچھ کہتے ہیں جی خودکشی ہے تو پھر دعائیں کیوں کرا رہے ہیں آپ؟ اور پھر فرقہ واریت. کچھ تو کہیں گے کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں دعا کرنے کی کیونکہ وہ ہمارے مسلک سے نہیں تھے. تو مسلک تو ہمارا بھی کوئی نہیں کسی سے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی اسلام کا نام لے رہا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. فرقہ واریت کا توڑ ہی یہ قرآن کا نور ہے. وہ کسی کو کوئی کہہ دے کسی کو کہ آپ ادھر نہ جائیں جی، یہ قرآن والے جو ہیں قرآن پڑھانے والے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کوئی کسی فرقے کے نام پہ ادھر آنے سے روک دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ نے اس زمین سے اور اس اسٹیج سے نور قرآن سے آج تک کسی کے خلاف بات نہیں سنی. سارے مفتی ہم بن جائیں گے، سارے فیصلے ہم دنیا میں کریں گے. کون جنت؟ یہ میری بات پہ بھی دیکھے گا کئی لوگوں کے اعتراض آنے ہیں. کوئی فرقے کی بات کرے گا، کوئی مسلک کی کرے گا، کوئی روایتوں کی بات کرے گا، کوئی تبلیغ کی کرے گا، اور کوئی کچھ اور کرے گا. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں گھر گھر ہوں؟ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم افسانہ بنیں؟ منٹوں میں لوگوں نے جو یوٹیوبرز تھے اس بات کے تنگڑ بنا کر صرف باہر اللہ ہدایت دے جو آپ کہہ سکتے ہیں تھم نیلز لگائے ہیں نا، 5 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے اندر ان کی ملینز میں چلی گئی کیونکہ ان کو پیسے ملنے ہیں. یہ میں عام یوٹیوبرز کی بات کر رہی ہوں. ہماری تو کوئی ایسی کہانی کوئی نہیں ہے. میں تو اپنی اس بات کو اس سوچ سے آگے کر رہی ہوں کہ شاید اس واقعہ اس دل سوزی اور ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو تکلیف آئی اس کو دیکھ کے ہمارا دل کھل جائے. ہم اپنی اولادوں کو زندگی میں مرنے کے لیے تیار رکھیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اگر بچے ہمارے مر گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی باپ کو اللہ یہ صدمہ نہ دکھائے. کسی نے کہا کہ سب سے بھاری بوجھ ایک باپ کے کندھے پہ بچے کی جنازے کا ہوتا ہے. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو قرآن سے جڑیے، اپنی نسلوں کو ایسے مت جانے دیں. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ دوسروں کی تکلیف سے نصیحت لے کر ان کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی آپ کے لیے بھی دعا کرے گا. جو بہت ہی تکلیف دہ بات بتانے والی تھی وہ کیا ہوئی کہ جو تصویر ان کے اس بچے کی شیئر ہو رہی ہے اس وقت 80% پہ جو تصویر ہے وہ اس بیچارے کی نہیں ہے. وہ کس کی ہے؟ یہ ہے وہ بات جس نے مجھے موٹیویشن دیا. ایک شخص ریاض میں رہتا ہے. کل رات وہ ریاض سے لاہور کی فلائٹ میں تھا، ایروپلین موڈ تھا، اس کا فون بند تھا. اور جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنا فون کھولا تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں کہ ہوا کیا. ان کا بھی نام وہی ہے، عاصم طارق شاید نام ہے بردر کا.
आसिम जमील, तारिक साहब के बेटे का नाम भी आसिम था, वो भी आसिम तारिक था, ये भी है। जो ही ये खबर आई है, लोग कहते हैं ना किसने खबर पहले डाली, हमारा लिंक आगे जाए, उन्होंने ऑनलाइन पे नाम लिखा। अब कोई उसकी तस्वीरें पहले से तो नहीं थी ना बेचारे की, उसने आसिम जमील देखा, वो तस्वीर किसी, वो बंदा जिंदा, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिस माँ का बेटा है, जिस बीवी का भाई शौहर है, बहन भाव का भाई है, सलामत रखे। वो कहता है कि जो ही मैंने आकर अपना फोन खोला तो मैं परेशान हूँ, मेरे घर वालों को पता नहीं, देखे ना एक बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, सारे सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर, उसकी डेथ की। और तस्वीर डालते कैसे हैं, एक तरफ तारिक साहब की, तारिक जमील साहब की है, उनका बेटा जो यानी वो उस फॉर्म में दिखा, और जो असल तस्वीर क्लोजअप में ना वो इस ब्रदर की है, और वो है नहीं, इसको फेक है। किसी ने जल्दी में हुल्लड़बाजी में, या कह लें कि नहीं मिली तो मैं डाल दूं उसका नाम लेके, तो वो डाल, और वो कह रहा है कि वो जिम्मेदार हैं जो अब मेरे घर में इस पे हो रहा। फैमिली को परेशानी, माँ परेशान, रो रो के फोन नहीं उठा रहा, बीवी परेशान, और सोशल मीडिया पे मैं, और वो एक अच्छी कंपनी किसी का सीए भी है बंदा। फिर वो कह रहा है कि अब मैं यानी फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, 2-3 दिन बाद मैंने कहीं चले फिर जाना है वापस सऊदीया, और मैंने बाहर जाना है, मुझे अब हर इमिग्रेशन पे मसला होगा, क्योंकि मेरे से खबर फैल गई है कि मैं कत्ल कर दिया गया। तो क्या आप बताइए, क्या उसके नाम के साथ कोई बैड टैग नहीं आ गया? क्या क्या हम इतने फारिग हैं, हम इतने वेले हैं, हम इतने सारे, अब देखिए कि हमें और कोई काम नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अब हम करेंगे इंशाल्लाह, कितनों ने उस जाने वाले के लिए दुआ की है। जब कोई दुनिया से जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको दुआ की जरूरत होती है, हम जितना ज्यादा उसके लिए दुआ कर सकें वो दुआ करें। मैयत को तो दुआ चाहिए आपसे मुझसे, हम तो गैर है ना, अपनों की भी दुआओं की जरूरत है। घर वालों को तसल्ली और प्यारों की प्यारी बातें, ये जो बात हमने की इसको भी इंशाल्लाह उसी में हम ऐड कर देंगे कि प्यारों की यादें, प्यारों की बातें। बाद में जो किसी को हम डिस्कस करें तो जिंदगी में अगर हम उसके साथ उसकी जिंदगी में कुरान पहुंचा सकें, बात कर सकें, तो बहरहाल आप कोई ऐसी चीज ना आगे करें, ना खबरें सुने। जी, किसी को नहीं अच्छा लगता कि उसकी बातें घर घर में हो, ये कोई खुशी की खबर है। एक तो ये कि वो बेचारों का कोई गया, अब दूसरे कोई कह रहा है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। मैं वो नाम भी नहीं ले रही कि मेरी वजह से भी ना किसी को पता लग जाए कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन हाँ बोलिए। और वो बेचारे अपने उस दुख को निपटने से ज्यादा क्लैरिफिकेशंस आके आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि ये नहीं था, वो था, किसी ने दास्तानें बना दी, किसी ने कुछ बना दिया। तो जरूरत है इस बात की कि अपने काम से काम रखिए, जाने वालों के लिए दुआ कीजिए। और इस वक्त मैं सारे प्लेटफॉर्म्स जितने भी इस वक्त दीनी है, और सारे के उर्दू बोलने वाले हमारे पाकिस्तान, इंडिया या में भी बांग्लादेश में ही लोग होंगे ना, आप क्यों जज बनते हैं फलां फलां फलां? आप सोचिए कि अगर आपके मसलक के किसी आलिम का बेटा दुनिया से चला जाता तो क्या फिर आपको दुख होना था? अब ये चाहते हैं कि फिर दुख हो, और अल्लाह ना करे आपका हो तो फिर दूसरे आपका मजाक उड़ाएं तो अच्छा लगे। इस वक्त ना वो तलवारें दुश्मनों की तरफ नहीं हमारी निकल रही, आपस में निकली हुई है। और एक और चीज अपने लिए नोट कीजिए कि बुरी मौत से पनाह की दुआ कीजिए। अल्लाह से हमेशा कहा करें कि अल्लाह मुझे कलमा नसीब करना मौत पे। मैं, और आप जो दुआ करेंगे ना यकीन करें कि पूरी होती है, अगर आप सच्चे हैं ना। सहाबा से लेकर असलाफ में, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि अल्लाह से जो मांगते थे वो मिलता था। और जो बुरी मौत आती है अगर, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लम की जो वो बड़ी प्यारी सी दुआएं भी हैं, और कुरान की दुआएं भी है ना, कि रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। सूरत आल इमरान की 193 आयत है कि हमारे रब हमारे गुनाह माफ कर दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर, और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। फिर इसी तरह सूरह यूसुफ की आयत 101 में हजरत यूसुफ की दुआ थी कि फातिरस समावाति वल अर्दी अंत वलीजी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमम वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। क्या आसमानों जमीन को पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा सरपरस्त है, मुझे मुसलमान होने की हालत में फौत कर और मुझे नेक लोगों से मिला दे। और इसी तरह हजरत इब्राहिम की दुआ, रब्बी हबली हुक्मम वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों से मिला दे। सूरत शूरा की आयत 83 है। और मुस्नद अहमद की रिवायत है 14592
اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اب دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے اور ہمیں یاد ہونی چاہیے یہ دعائیں۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ آج کتنی ضرورت ہے اس دعا کو مانگنے کی۔ پہلی دعائیں تو قرآن کی تھی، آپ آیتوں سے بھی ڈھونڈ لیں، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں آتی ہے، صحیح الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، 490 ہے، اللہم توفنی مع الابرار ولا تخلفنی فی الاشرار والحقنی بالاخیار۔ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ وفات دے اور بروں میں نہ چھوڑ دینا اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا تھی اور سب سے پیاری دعا جو ہمارے اپنے پیارے نبی نے مانگی تھی اپنے لیے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6293۔ اور ایک دعا کہ اگر کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ دین کو، ایمان کو یا عزت کو خطرہ ہو، تو ایک دعا ہے کہ اللہ پھر مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہے، وہ بھی مانگ لیتے ہیں، یعنی بہتر وقت میں مجھے موت آئے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 3110۔ اور ایک اور دعا کے بعد ہم انشاءاللہ جانے والے بھائی کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اور یہ اگلی دعا کیا ہے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر حاصل ہے، آپ نوٹ کریں کتنا بڑا یہ جملہ ہے کہ اپنی قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب کہ تو جانتا ہے کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرے۔ دعائیں تو اور بھی ہیں، بس ایک دعا جو کہ ہم مسلمانوں کو ہر لمحے مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا۔ اے اللہ ہمارے بچوں نے اگر جانا ہی ہے تو ان کو شہادت سے مار، ہم نے جانا ہے، ہمارے بھائیوں نے جانا، تو سب نے ہے، تو اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے۔ یہ دعا میرے ساتھ دہرا لیجئے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1890، اور حضرت عمر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ نے قبول کی۔ لوگ کہتے تھے ایک تو آپ مدینہ میں موت کی دعا کر رہے ہیں، دوسرا شہادت، تو مدینہ میں تو جنگ ہی نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں، تو شہید کیسے ہوں گے؟ تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دعائیں تو اور بھی بہت سی ہیں جو ہم الگ سے بھی مانگتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ میت کی دعا کر لیتے ہیں، اور پورے دل سے شعور کے ساتھ دعا کریں۔ یہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے نا، یہ بھی مرنے والے کے حق میں دعا خیر ہوتی ہے۔ وہ تو ایک باقاعدہ طریقہ ہے نماز جنازہ کا، لیکن بعد میں بھی جب بھی ہم یہ دعا کریں انشاءاللہ اس سے جانے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو دل میں نیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ان کے حق میں لگائے اور ہمارے دلوں کے بغض کینے ایک دوسرے کے لیے دور کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو ہمارے پیچھے اتنی خیر ہو کہ لوگ بھی ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ چلیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیسہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔
اے اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، انہیں عافیت عطا فرما اور انہیں معاف فرما دے، اور ان کی بہترین مہمانی فرما، اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اور اسے برف پانی اور اولوں سے دھو دے، اور انہیں گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور انہیں ان کے اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اور ان کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اور انہیں جنت میں داخل فرما، اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ، تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اگر وہ نیک تھا تو اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرما، اور اگر کسی برائی پر تھا تو اس سے درگزر فرما۔ مستدرک حاکم کی روایت 1328 میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اے اللہ، ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور ہمارے غائب جو ہیں ان کو، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی بخشش فرما۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ 1024 میں، اور اللہم اغفر لی حینا و میتنا میں اللہ تعالی ہم سب کے اب یا پہلے کے فوت شدہ لوگوں کو بھی شامل فرما۔ ہمارے ماں باپ میں سے جو چلے گئے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ باجی فرحانہ کے ابو امی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ ہم سب کے بھی جو تیرے پاس ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کو بخش دے۔ اللہم اغفر لہم وارفع درجتہم فی المہدیین واخلفہم فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہم یا رب العالمین وافسح لہم فی قبرہم ونور لہ فیہم۔ اے اللہ، ان سب کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجے بلند فرما، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو ہی ان کا خلیفہ بن جا۔ یا رب العالمین، ہمیں اور ان سب کو بخش دے، اور ان کی قبروں میں ان کے لیے کشادگی پیدا فرما اور ان میں روشنی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔